یہ ٹرانسجنڈر کا نام لیا تو تھوڑا اس پر بھی گفتگو کر دوں، بات کو وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو بل پاس ہوا ہے، ابھی شور شرابہ جو بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹرانسجنڈر کا، تو یہ بل قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ابھی پاس نہیں ہوا ہے، یہ ابھی پاس نہیں ہوا، یہ 2018 میں یہ پاس ہوا تھا، جب نون لیگ کی حکومت جا رہی تھی اور عمران خان کی حکومت آ رہی تھی 2018 میں۔ لیکن اس کے بل کے پاس کرانے میں تینوں پارٹیوں کا اشتراک ہے۔ اس میں شیریں مزاری نے، قمر نوید نے، اور ادھر نون لیگ سے جو ہے وہ اس وقت جو سپیکر ہے، انہوں نے مین کردار ادا کیا تھا اس وقت، اور یہ بل پاس ہو گیا، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ لیکن ہمیں یہ خدشہ نہیں تھا کہ یہ بل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوں گی، کیونکہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے یہی تھا کہ یہ خواجہ سرا جو ہے، ان کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کر اللہ نے ان کو تکلیف دی ہے، تو اس تکلیف کے سبب جو ہے وہ در بدر مارے پھرتے ہیں، لہٰذا صرف ان کے لیے یہ بل پاس ہوا ہے۔ ہمیں بھی علم تھا، ہم نے سنا اس کو، ہم نے کہا اسی حوالے سے ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے، جو یہ خواجہ سرا ہیں ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ لیکن یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلا، وہ ترمیم پیش کی، وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد، اس کو جب میں نے سنا نا، میں نے کہا ہاں، اس میں کتنے لوگوں نے اس بل کی آڑ میں جو بالکل مرد تھے، انہوں نے نادرا میں جا کر اپنے آپ کو فیمیل ثابت کر دیا، لکھوا دیا۔ یہ بل اتنا خطرناک کہ صرف جو ان کے لیے تھا، خواجہ سرا کے لیے، یہ ان کے لیے نہیں بلکہ بل کے الفاظ بھی اینی پرسن کے ہیں، کہ کوئی شخص بھی جو اپنے آپ کے اندر محسوس کرتا ہے، مرد ہے، داڑھی بھی ہے، وضاقتہ بھی مرد والی ہے، لیکن محسوس کرتا ہے کہ میں نامرد ہو گیا ہوں، وہ جا کر نادرا کے اندر جا کر کہے کہ میں چونکہ نامرد ہو گیا ہوں تو لہٰذا مجھے فیمیل میں لکھا جائے، تو نادرا جو ہے اس کی تحقیق نہیں کرے گی، بغیر تحقیق کے اس کو لکھ دے گی۔ اس میں بہت بڑا نقصان ہے، اسلام کے حوالے سے بھی نقصان ہے، کہ جب ایک مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل لکھا دے گا، تو جب قانون کے اندر لکھا جائے گا تو آپ اس کو کسی عورتوں کے مجمع سے روک سکتے ہیں؟ عورتوں کا یہ ہوتے ہیں لیٹرین وغیرہ، مختلف جگہ پر جاتے ہیں، اپنا ایئرپورٹ میں، ریلوے اسٹیشن میں، بسوں کے اڈے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، تو بھئی یہ مردانہ ہے یا زنانہ ہے؟ اب مرد کے اس کے اندر لکھا ہوا کہہ کہ میرے پاس قانون موجود ہے، میں تو ہوں ہی عورت۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم جنس پرستی، وہ لواطت جس کے لیے رب کائنات نے اس زمین کو تہس نہس کر دیا تھا، زمین کو اٹھایا، اوپر آسمان کا لے کر پٹک دیا، اور آج بھی وہ بحر مردار یا جھیل مردار آج بھی وہاں موجود ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ یہ اس بات کو فروغ دینا ہے۔ جب ایک جو ہے وہ مرد، لڑکی ہے لیکن وہ جا کر لکھا دیتی ہے کہ میں تو مرد کی طرف، میں جو ہے نا وہ میل کی طرف مائل ہوں، تو میں میل ہوں، تو وہ جہاں کر جب نادرا کے اندر اپنے آپ کو لکھوا دیتی ہے، تو کل کو وہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہ میرے پاس تو قانون موجود ہے، میں تو میل ہوں اور شیمیل سے شادی کر رہی ہوں، فیمیل سے۔ تو یہ مردوں کے ساتھ مرد کی شادی، لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کی شادی، جائیداد کے حوالے سے بھی وہ لڑکی جو ہے لڑکی، لیکن اس نے جا کر لکھوا دیا میں تو مرد ہوں، کل کو وہ مرد کے برابر حصہ لے سکتی ہے۔ یہ تو 2-3-4 باتیں میں نے بتائیں، تو لہٰذا یہ ٹرانسجنڈر بل ناقابل قبول ہے۔ اسلام کے اندر بھی اس کی کوئی رہا نہیں ہے، اس میں اسلام بھی اس کو رد کرتا ہے، اور یہ وہ امپورٹڈ ہے وہاں سے، مغربی دنیا سے، جنہوں نے یہ نام نہاد نبی بھیجے ہیں، یہ جس اندھے کانے کو جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جن کے پیچھے یہود و نصارہ پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ بھی انہی کی اختراع ہے، انہی کا گھڑا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس پر بھی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے، چلو نام لفظ اس میں آ گیا تو گفتگو کر دی۔
تو لہٰذا ہم اس بل کو رد کرتے ہیں اور ساری امت مصطفیٰ اس کو رد کرتی ہے۔ ہاں وہ جو حقیقی خواجہ سرا ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ، جس کے اندر دوسروں پر یہ بات نہ آئے، عینی پرسن نہیں، صرف خواجہ سرا، ان کے حوالے سے بل بنایا جائے تو ان کا بھی، ان کے حقوق کے ہم ان کے حامی ہیں، ہم ان کو حقوق دینے جو بھی ان کے حق ہیں ان کو حق دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر،